تبلیغی اجتماع چل رہا ہے، ایک بندے نے پوسٹ کیا تھا کہ سال میں ایک ایسا اجتماع بھی ہونا چاہیے جس میں مرنے کے بعد کی زندگی کے بجائے مرنے سے پہلے والے زندگی کے تعلیمات دیے جائے۔ میں نے کہا بیوقوف، جس شخص نے ایمان لایا، جس شخص نے کلمہ پڑھا، اگر وہ واقعی میں صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، تو اس کے وجود سے کبھی بھی کسی مسلمان کو ضرر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ ایمان پر سوال اٹھا رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تو ہل کے رہ گئے، قالوا من یا رسول اللہ، اے محبوب کون ہے وہ بدبخت جس کے بارے میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کے شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ اسلام پر سوال اٹھا رہے ہو، اسلام کے اخلاقیات پر سوال اٹھا رہے ہو۔ میرا محبوب فرما رہا ہے، سرکار دو جہاں فرما رہا ہے، محبوب خدا فرما رہا ہے، 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں کی وجہ سے، شور شرابے کی وجہ سے، بدتمیزیوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ صف اول کا نمازی ہوگا، گھر کا پانی، کیچڑ، ناپاک گڈر کا پانی اگر اس نے گلی میں چھوڑا ہوا ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہے، آپ اس کے گیٹ کو پتھر مار رہے ہو، میوزک کو اتنے ساؤنڈ سے، آواز سے چلا رہے ہو کہ آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ ہے، اللہ کہاں پر لائے ہو؟ آپ کا پڑوسی آپ کی وجہ سے سو نہیں سکتا ہے، سکھ کا سانس نہیں لے سکتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، آپ کے گھر سے نکلا ہوا بدبودار پانی اس کا استقبال کرتا ہے، آپ کے بچے اس کے گیٹ پر پتھر مار رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر کا کچرا اٹھا کر اس کے گھر کے سامنے پھینک رہے ہوتے ہو۔ اگر آپ کے ان شر کی وجہ سے، آپ کے ان اعمال کی وجہ سے آپ کا پڑوسی خود کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے، آپ کی وجہ سے اگر آپ کا پڑوسی پریشان ہے، تو جان لو میرے محبوب نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرمایا کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اندازہ لگاؤ، گریبانوں میں جان کر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے، آپ کے تعلیمات سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اس کو اپنے ذات سے، اپنے اولاد سے، اپنے باپ سے اور تمام دنیا کے انسانوں سے محبوب کر نہ ہو جاؤں۔ اگر میری ذات دوسرے نمبر پر ہے، مجھ سے زیادہ محبت اپنے اولاد سے ہے، تو آپ مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر آپ کو مجھ سے زیادہ محبت اپنے باپ کے ساتھ ہے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر آپ کو میری ذات سے زیادہ محبت اپنے مال کے ساتھ ہے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ ذرا اندازہ لگاؤ، گریبانوں میں جان کر دیکھو کیا ہمارے اعمال کی حیثیت ہے۔ تو ایمان سب سے بنیادی شرط تصدیق بالقلب، اگر آپ کے دل میں ایمان پیوست ہے تو آپ مومن ہیں۔ تصدیق بالقلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، 2 مرتبہ فرمایا ایمان لاؤ اے ایمان والو۔ یہ ایمان کیا ہے کہ آپ کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے، جھوٹ سے خود کو بچانا ہے، سود سے بچانا ہے، حرام سے بچانا ہے، قتل سے بچانا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے خود کو بچانا ہے، شرک سے خود کو بچانا ہے،
اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں بٹھانا ہے. جب یہ ساری چیزیں، یہ سارے صفات آپ کے دل میں جمع ہوں گے تب آپ ایک کامل مومن کہلا سکو گے. آج مسلمان بے چین ہے، بے سکون ہے، قرآن کا تلاوت کر رہا ہے ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے ذرا بھی سکون نہیں مل رہا ہے، اللہ کا قرآن سن رہا ہے ذرا بھی سکون نہیں مل رہا ہے. کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ ہم نے صرف زبان سے تصدیق کیا ہے، زبان سے مسلمان ہے، زبان سے ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، ہمارے دل نے ابھی تک ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، ہمارا دل ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہے، ہم نے اپنے اعمال سے ظاہر نہیں کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جو آج کا انڈونیشیا ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے. یہ پورا انڈونیشیا کا پورا خطہ صرف 2 صحابہ کرام کی وجہ سے یہ مسلمان ہوا ہے. 2 صحابہ کرام عرب سے آ کر انڈونیشیا میں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، تجارت شروع کر دیا، دکانداری شروع کر دی. 5 وقت نمازوں کے لیے اپنے دکان کو بند کر دیتے تھے. اتنے زیادہ ایماندار تھے کہ سارے لوگ آ کر ان سے ہی سودا لیتے تھے. کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، یہ تو کسی اور دنیا کے لوگ لگ رہے ہیں جس میں نہ جھوٹ ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کون ہے یہ لوگ؟ جب صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم مسلمان ہیں. ان کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے لوگوں نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا صرف 2 صحابہ کرام کے اعمال کی وجہ سے.